حضرت علی نے ابو جہل کی بیٹی سے شادی کیوں کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لخت جگر تھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام فاطمہ رکھا۔ فاطمہ کے معنی ہے باز رہنے والی، یعنی وہ ذات جس نے دنیا کی لذتوں اور عیش و عشرت سے دل نہ لگایا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دنیاوی آسائشوں کو کبھی اہمیت نہ دی اور ہمیشہ زائد و قناعت کی زندگی گزاری۔ جب ان کی عمر صرف 9 سال تھی تو ان کی والد ماجدہ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہو گیا۔ اس کے بعد ان کی تربیت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ حضرت ام فضل رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کی۔ حضرت ام فضل فرماتی ہیں، میں نے چاہا کہ فاطمہ کو ادب و اخلاق سکھاؤں، مگر اللہ کی قسم فاطمہ خود مجھ سے زیادہ باادب بااخلاق تھی۔ جب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر نکاح کے قابل ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نکاح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، جو آپ کے چچا زاد بھائی تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت علی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں سے بے حد محبت تھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں کہ ایک صبح نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنے حجرے سے باہر تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم میں عطر پر ایک سیاہ اون کی چادر تھی جس پر نقش و نگار بنے ہوئے تھے۔ اس وقت حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں چادر کے اندر لے لیا۔ پھر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں بھی اپنی چادر میں شامل کر لیا۔ اس کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئیں تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں بھی اپنے قریب کر کے چادر میں داخل فرمایا، اور آخر میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو آپ نے انہیں بھی اپنے ساتھ اس چادر میں لے لیا۔ پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے میرے اہل بیت، اللہ تم سے ہر ناپاکی کو دور کرنا چاہتا ہے اور تمہیں پاک و صاف رکھنا چاہتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت مبارکہ کی تلاوت کی، اے اہل بیت، اللہ تو یہی چاہتا ہے کہ تم سے ہر طرح کی آلودگی دور کر دے اور تمہیں خوب پاک و صاف کر دے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے آزاد کردہ غلام حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر کا ارادہ فرماتے تو اہل خانہ میں سب سے آخر میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے گفتگو فرماتے اور پھر آپ سفر پر روانہ ہوتے۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر سے واپس آتے تو سب سے پہلے انہی کے پاس یعنی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لے جاتے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اطاعت سنت میں بے مثال تھے۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوئی کام کرتے یا کوئی بات فرماتے دیکھتے تو فوراً نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے اور عرض کرتے، یا رسول اللہ، میرے والدین آپ پہ قربان ہوں، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، فاطمہ نے یہ کام یوں کیا ہے، یہ بات اس طرح کہی، کیا یہ درست ہے؟ اگر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اجازت مرحمت فرماتے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس پر عمل کرتے، اگر منع فرماتے تو فوراً واپس جا کر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کوئی عمل دیکھتی اور شک گزرتا کہ آیا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی اجازت دی یا نہیں، تو وہ بھی بلا جھجک بارگاہ نبوی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوتی اور دریافت کرنی،
جب اطمینان ہو جاتا کہ یہ عمل سنت کے مطابق ہے تو خود بھی اس پر عمل پیرا ہوتی۔ ایک روز نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو کسی نے اطلاع دی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو جہل کی بیٹی سے نکاح کا ارادہ کیا ہے، جو اسلام قبول کر کے مدینہ منورہ ہجرت کر چکی ہیں۔ ایک مسلمان نوجوان لڑکی کے بارے میں خبر مشہور ہوئی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے نکاح کرنا چاہتے ہیں۔ جب یہ خبر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچی تو وہ پریشان ہو گئیں۔ یہ فطری بات تھی، کیونکہ عورت کے دل میں غیرت پیدا ہونا قدرتی امر ہے۔ پھر اس بات نے انہیں اور بھی آرزو زدہ کر دیا کہ وہ لڑکی ابو جہل کی بیٹی تھی، وہی ابو جہل جس نے اسلام کے ابتدائی دور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بے حد تکلیفیں پہنچائیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ وقت یاد آیا جب کفار مکہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ پر اونٹ کی اوجڑی پھینکی تھی اور وہ دوڑ کر آئیں اور اسے ہٹایا۔ یہ سوچ کر ان کے دل میں خیال آیا کہ میں ابو جہل کی بیٹی کے ساتھ ایک گھر میں کیسے رہ سکوں گی، لہٰذا وہ روتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے پتہ چلا ہے کہ علی ابو جہل کی بیٹی سے نکاح کرنا چاہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دوسری شادی سے منع فرمایا اور ارشاد فرمایا، تم فاطمہ کے ہوتے ہوئے دوسری شادی نہیں کر سکتے۔ حضرت مصور بن مخرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو منبر پر فرماتے ہوئے سنا۔ کیا سنا؟ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ بنی ہشام بن مغیرہ نے مجھے اس سے اجازت مانگی ہے کہ وہ اپنی بیٹی کی شادی علی بن ابی طالب سے کر دیں، لیکن میں اجازت نہیں دیتا۔ پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ 3 مرتبہ فرمایا، میں اجازت نہیں دیتا، پھر فرمایا میں اجازت نہیں دیتا، اور سب سے آخر میں پھر انہوں نے تیسری مرتبہ بھی یہی فرمایا، میں اجازت نہیں دیتا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مزید فرمایا، یقیناً علی دین کے اعتبار سے ایک آزمائش میں مبتلا ہوں گے، لیکن فاطمہ کے ہوتے ہوئے دوسری شادی نہیں ہو سکتی، کیونکہ مجھے اندیشہ ہے کہ اس سے فاطمہ کو تکلیف پہنچے گی، اور فاطمہ کو تکلیف پہنچنا مجھے تکلیف پہنچنے کے برابر ہے۔ مجھے ایذا دینا کسی کے لیے جائز نہیں۔ محترم سامعین، محترم ناظرین، میرے دوستو عزیزو، حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی لکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی کے نکاح میں ہوتے ہوئے کسی دوسری عورت سے شادی کرنا اس وجہ سے ممنوع ہے کہ سوکنوں کے درمیان بغض و عداوت پیدا ہو سکتی ہے، اور اگر کسی عورت کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی کی وجہ سے دل میں بغض پیدا ہو جائے تو یہ دراصل نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے سے بغض کے مترادف ہے۔ لہٰذا ناظرین، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بعض اوقات انسان کا غصہ چاہے وہ صرف دنیاوی و معاشی معاملات کی وجہ سے ہی کیوں نہ ہو، اسے گمراہی بلکہ کفر کے نزدیک لے جاتا ہے۔ اس لیے دلوں میں نرمی اور صبر ضروری ہے۔ اس طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان بھی کبھی کبھار معمولی اختلافات ہو جایا کرتے تھے، مگر یہ سب محبت، ادب اور رحمت کے دائرے میں ہی رہتے تھے۔ ایک روایت کے مطابق حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی کنیت ابو تراب بہت پسند تھی، اور جب کوئی انہیں اس نام سے نہیں پکارتا تھا وہ خوش نہیں ہوتے تھے، اور جب کوئی انہیں اس نام سے پکارتا تھا وہ بہت خوش ہو جاتے، کیونکہ یہ کنیت خود رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے عطا فرمائی تھی۔ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لائے تو دیکھا کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں موجود نہیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، ارے بیٹی بتاؤ تمہارے شوہر کہاں ہیں؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، میرے اور ان کے درمیان کچھ ناراضگی ہو گئی ہے اور وہ مجھ سے خفا ہو کر باہر چلے گئے ہیں اور میرے یہاں آئے بھی نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو بھیجا کہ جاؤ جا کر دیکھو علی کہاں ہیں۔ کچھ دیر بعد صحابی واپس آئے اور عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں سوئے ہوئے ہیں۔ نبی کریم رؤوف الرحیم رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود وہاں تشریف لے گئے تو دیکھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمین پر لیٹے ہوئے ہیں، چادر پہلو سے سرک گئی تھی اور جسم پر مٹی لگ گئی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شفقت سے ان کے جسم سے مٹی جھاڑی اور فرمایا، اٹھو ابو تراب، اٹھو اٹھو ابو تراب، اٹھو۔ اس دن کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو تراب کے نام سے مشہور ہو گئے۔ وہ خود اس لقب کو بہت محبوب سمجھتے تھے۔ روایت میں آتا ہے کہ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم انہیں ساتھ لے کر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر گئے اور دونوں کی صلاح کرا دی اور یوں دوبارہ ان گھر میں سکون اور محبت لوٹ آئی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔